نماز کی برکت سے گھر کے اندر ماحول بھی بڑا پیارا ہو جاتا ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے جس کے پڑھنے سے گھر کے اندر ایک نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن اللہ کی لاریب کتاب ایسی ہے جس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں پریشانی کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، نماز کی پابندی چھوڑ دی۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا، ہمارے بزرگ اکابرین ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، بچوں کو اٹھاتے تھے، اور آج اظہار افسوس یہ ہے کہ رات دیر تک بچوں کا جاگنا اور رات دیر تک عورتوں کا جاگنا، اور پھر صبح نماز فجر کے وقت سوئے رہنا، پھر لیٹ اٹھنا۔ جب سورج چڑھتے بندہ اٹھتا ہے تو رزق تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، رزق کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جو تمہاری فجر ہے نہ نماز سے شروع ہوئی نہ قرآن سے شروع ہوئی، تو پھر اس کے اندر برکت تو نہیں آئے گی۔ برکت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو گھر کے اندر اگر برکت چاہتے ہو، اس لیے تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا بیوتکم قبورا۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کس وجہ سے کہ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھو، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر کے اندر ذکر و اذکار کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، انشاءاللہ الرحمن وہ گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آپ یقیناً روزانہ اس سورۃ الواقعہ مغرب تا عشاء یا فجر کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الرحمن گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو جائے گا، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔